بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ساتویں بیوی کا نام ہے زینب بنت جہش رضی اللہ عنہ، جن کا تھوڑا تذکرہ پیچھے عبداللہ بن جہش کے ساتھ ہوا ہے نا۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھیزاد بہن ہیں، یہاں جو شیخ ذکر صاحب نے بات لی ہے، یہ پھوپھیزاد بہن ہیں، جو بھائی ہیں تو پھوپھیزاد بھائی ہو گئے اللہ کے رسول کے۔ جہش جو ہے یہ اللہ کے رسول کے پھوپا ہیں۔ ان کا پہلا نکاح زینب بنت جہش اور عبداللہ بنت جہش، عبداللہ بن جہش، اور اسی طرح عبید اللہ بن جہش، یہ تینوں تو بھائی بہن ہیں۔ ہاں تینوں بھائی بہن ہیں۔ خزیمہ یعنی اسی طرح جیسے فضائل اعمال کی تعلیم ہو رہی ہے، ہم پڑھ بھی رہے ہیں زینب بنت جہش جو ہے اللہ کے رسول کی پھوپھیزاد بہن ہے۔ اب کوئی پوچھنے لگے اللہ کے رسول پھوپھا کا کیا نام ہے، اس طرف دہن ہی نہیں جا رہا، ابھی پڑھا ہے نا اس کو، اور جو اس کی طرف سوچ ہی نہیں رہے، تھوڑا سا بھی سوچیں گے تو وہ بات جو ہے نکھر کر سامنے آئے گی۔ اللہ کے رسول کے پھوپا جو ہے کون ہے؟ جہش ہے۔ تین بچے ہیں، ان میں سے ایک بچی کا نکاح ان کا پہلا نکاح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے متبنہ زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ سے ہوا۔ ہاں یہ کس کے بارے میں؟ ساتویں بیوی کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ ہاں ساتویں بیوی کیا نام ہے؟ زینب بنت جہش ایک زینب بنت خزیمہ ہے، یہ زینب بنت جہش۔ ہاں تو ان کا پہلا نکاح جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے زید بن حارثہ سے ہوا۔ یہ جہش عبداللہ بنت جہش، جو دو صحابیوں میں بات ہو رہی تھی کہ آپ آمین کہہ رہا ہوں، ایک عبداللہ بنت جہش تھا، عبداللہ بن جہش، لڑکی آئے گی زینب بنت جہش اور لڑکا آئے گا تو عبداللہ بن جہش، عبداللہ بن جہش ایک، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ۔ تو ان کا پہلا نکاح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ سے، جو اللہ کے رسول کے گود دیے ہوئے بیٹے تھے۔ ان کا واقعہ بڑا دلچسپ ہے زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کا، جو شیخ ذکر صاحب نے بھی لکھا ہے، اس کے علاوہ بھی ہمیں ان کے بارے میں بھی جاننا چاہیے۔ ان کے طلاق دینے کے بعد اللہ جل شانہ نے خود ان کا نکاح حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کر دیا۔ اس کے بعد زید بن حارثہ نے جب طلاق دے دی تو جو ہے ان کا نکاح اللہ تعالیٰ نے خود اللہ کے رسول سے کر دیا۔ اصل میں زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ اور زینب بنت جہش رضی اللہ عنہ دونوں کے اندر کیوں نہیں بنتی تھی؟ اس لیے کہ زینب بنت جہش جو ہے یہ بڑے قبیلے سے ہیں، قریش خاندان سے نہیں ہے، لیکن ان کی ننیال جو ہے وہ قریش سے ملتی ہے، نہیں سمجھے؟ ان کی جو والدہ ہے وہ ہے نا قریش سے، نہیں، اور جو ہے خاندان تو نیچے مانا جائے گا، لیکن اللہ کے رسول کے اندر اور پشت جو اوپر ہے وہاں جا کے ان کا نسب ملتا ہے، ان کا نسب جو ہے اللہ کے رسول سے اور اوپر جا کر ملے گا، قریش سے بھی اوپر جا کر، لیکن جو ہے بڑے خاندان سے تھی زینب بنت خزیمہ۔ اور زید رضی اللہ عنہ جو ہے وہ غلام تھے، بعد میں اللہ کے رسول نے ان کو اپنا بیٹا بنایا نا، انہیں تو جب آئے ہیں پہلے وہ تو غلام بن کر آئے، تو اس لیے ان کے تیور جو ہے وہی اچھے بڑے والے تھے، اور ایک غلامی سے نکل کر آ رہا ہے زید رضی اللہ عنہ، اس لیے ان دونوں کے بیچ میں زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ جو ہے غلامی سے نکل کر آ رہا ہے، تو اس لیے ان دونوں کے درمیان بن نہیں پاتی تھی۔ ہاں وہ سارا واقعہ موجود ہے، تو جو بات نہیں بن پاتی تھی وہ اس کی ایک بڑی وجہ یہ بھی رہتی تھی۔ انہوں نے کہا بھی اللہ کے رسول سے کئی بار آ کر زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ نے کہ بھئی زینب جو ہے اس طرح کرتی ہیں، مانتی نہیں ہے بات، جو ہے میری بنی میں طلاق دینا چاہ رہا ہوں، اللہ کا رسول کہا نہیں نہیں اب جو ہے طلاق مت نبھائیں۔ بہت دن تک جو ہے اس طرح چلتا رہا، لیکن بعد میں بالکل جو ہے آخر جو ہے درجہ آ گیا، پھر جو ہے گنجائش باقی نہیں رہی، زید رضی اللہ عنہ نے طلاق دے دی۔ ان کے طلاق کے بعد جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود جو ہے ان کا نکاح جو ہے کیا، دیکھو سورہ احزاب میں بھی ذکر کیا۔ اس وقت ان کی عمر 35 سال کی تھی، مشہور قول کے موافق ذی قاعدہ 5 ہجری میں ان کا نکاح ہوا۔ ان کو اس بات پر فخر تھا کہ سب عورتوں کا نکاح ان کے گھر والوں نے کیا، اور ان کا نکاح اللہ جل شانہ نے خود کیا۔ زید رضی اللہ عنہ نے جب ان کو طلاق دی اور عدت پوری ہو گئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پاس پیغام بھیجا۔ انہوں نے جواب میں عرض کیا کہ میں اس وقت تک کچھ نہیں کہہ سکتی
جب تک اپنے اللہ سے مشورہ نہ کر لوں. وہ یہ کہہ کر وضو کیا اور نماز کی نیت باندھ لی. وہ یہ دعا کی کہ اے اللہ تیرے رسول مجھ سے نکاح کرنا چاہتے ہیں, اگر میں ان کے قابل ہوں تو میرا نکاح ان سے فرما دے. ادھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن شریف کی آیت فلما قضا زید منہا وطرا زوجناکہا نازل ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری بھیجی. زینب رضی اللہ عنہا خوشی کی وجہ سے سجدے میں گر گئیں. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے نکاح کا ولیمہ بڑی شان سے کیا, بکری ذبح کی, گوشت روٹی کی دعوت فرمائی. ایک ایک جماعت کو بلایا جاتا ہے اور جب وہ فارغ ہو جاتی تو دوسری جماعت اس طرح بلائی جاتی, حتیٰ کہ سبھی لوگوں نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا. حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ عنہ بڑی سخی تھیں, وہ بڑی محنتی ہوئی تھیں, اپنے ہاتھ سے محنت کرتی اور جو حاصل ہوتا وہ صدقہ کر دیتی. اس سے ایک مسئلہ بھی نکلتا ہے کہ عورت کا کمانا جائز ہے, سمجھے, اپنے ہاتھ سے محنت کرتی وہ کماتی اور جو آتا وہ کیا کر دیتی. امام صاحب میں نے تو یہ سنا ہے کہ جب بلکہ میں بتا بھی دیتا ہوں, امام صاحب فرما رہے تھے کہ یہ قیامت کی علامتوں میں سے ایک ہے جب شوہر کی تعاون کے لیے اس کی بیوی کمانا شروع کرے. نہیں یہ غلط ہے. میں نے بہت بڑے مرکز کے ساتھی سے سنا اور وہ اچھی نہیں آپ خود سوچا جو سنا میں کسی سے کیا لینا, ہم تو قرآن حدیث کی بات دیکھ رہے ہیں. تو کوئی اس میں ہے ہاں اس کو پڑھتے ہیں. ابھی ایک چیز اس کے علاوہ ایک طرف اور اشارہ کریں ہم. زینب رضی اللہ عنہ بڑی سخی تھی, وہ بڑی محنتی تھی, اپنے ہاتھ سے محنت کرتی اور جو حاصل ہوتا ہے جو بھی پیسے آتے اس کو صدقہ کر دیتی. ٹھیک ہے, ایک بات. دوسرا آپ بھی تھے نا جو کل فضائل صدقات کے اندر واقعہ پڑا تھا, حضرت علی رضی اللہ عنہ والا, حضرت حسن حسین بیمار ہو گئے, جماعت نہیں دی ہے تو 4 دن پہلے جو ہے واقعہ ہے فضائل صدقات کے اندر, آپ نے سنا ہوگا وہ واقعہ. تو ان دونوں نے منت مانی, حضرت فاطمہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہما نے, کہ اگر ہمارے بچے صحیح ہو گئے تو ہم 3 روزے رکھیں گے. صحیح ہو گئے, جب صحیح ہو گئے تو روزے رکھے. روزے رکھنے کے بعد جو کچھ تھا ہی نہیں بالکل بھی, تو حضرت علی رضی اللہ عنہ ایک یہودی کے پاس گئے, سر کوئی کام ہو کچھ بھی ہو دے دو, اللہ کے رسول کی جو بیٹی ہیں وہ کچھ کاٹ دیں گی, جو سوت وغیرہ دھوگا کپڑا اون وغیرہ, اور جو ہے آپ اجرت پہ دے دینا. تو لے کر آئے, اس نے جتنی بھی دی 3 سا جو ہے جتنی اون دی اس میں سے 1/3 کاٹی, 1 سا جو ہے جو 1 سا جو لیا یا گیہوں وغیرہ جو بھی لائے, پھر دوسرے دن 1 سا اور, تیسرے دن 1 سا اور. حضرت عائشہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کام کر رہی ہیں, کر رہی وہ کما بھی رہی ہیں. وہ بس یہ پردے کا لحاظ کیا جائے گا تھوڑا سا, وہ ایک الگ چیز ہے نا. دیکھو کام گھر سے باہر بھی ہو سکتا ہے پردے کے لحاظ کے اندر, سمجھ گئے ایک بات. کام باہر بھی ہو سکتا ہے, ہاں کام باہر بھی ہو سکتا ہے, ہاں مگر پردے کا اہتمام کے ساتھ, ہاں کیونکہ اللہ کے راستے کا خروج بھی تو کر رہی ہے. ہاں تو ہم بھی تو یہ بتا رہے کی آواز کا بھی پڑتا ہے نہیں. بہتر والی بات ہے کہ آواز غیر محرم نہ سنے, لیکن اس کو باقاعدہ اسی طرح کا پردہ کہتے ہیں نا, اس لحاظ سے پردہ کہتے ہیں نا کہ غیر محرم نہ سنے, اس معنی میں تو چل جائے گا. لیکن جیسا پردہ بالکل اس کے جسم کا ہے ایسا پردہ آواز کا ہے یہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, آواز بول رہی ہے کسی کو, ہاں بس یہ کہ بلا وجہ عورت اتنی زور سے نہ بولے کہ غیر محرم سنے, ہاں اونچی آواز میں. لیکن کہیں مجبوری ہے کہیں ضرورت ہے تو کوئی حرج نہیں ہے اس میں, وہ بھی احتیاط والی بات ہے. وہ بھی احتیاط والی بات ہے. اس میں ایسا بتایا کہ کسی کو مجبوری کے تحت زندگی سے بات کرے تو اپنی آواز کو میٹھو اٹریکٹیو بنا کے, ہاں یہ بات ہے. بڑا ہی سخت انداز, کوئی غیر محرم بات کر رہا ضرورت کے مطابق, اس سے پیار محبت میں سے بات کر رہی ہو تو تمہاری طرف آئے گا نا پھر وہ, اس لیے اسے ہاں کیا بات ہے بتاؤ, پردے کے اندر بھی کس سے ملنا ہے. تو اس طرح جو تھوڑا سا کہ وہ اس کو لالچ نہ ہے, شیطان جو ہے پن نہ مارے, اس لیے. سمجھ گئے بات. ایک مسئلہ اور بتلائیں آپ کو اسی کے طور پر. ایک عورت کمانے جا رہی ہے باہر بے پردگی کے ساتھ, ٹھیک ہے, تو جب بھی اس کی کمائی حرام نہیں ہوگی اس کو بے پردگی کا گناہ ملے گا, کمائی حرام نہیں ہوگی. سمجھ گئے بات. اس کو کہیں گے تمہارا کمانا جائز نہیں ہے, کمانا تو ناجائز ہے, لیکن کمائی جب بھی حلالی رہے گی حرام نہیں ہوگی. 2 مسئلے الگ الگ ہوگا یہ چیز. بعد میں تو ہم جو ہے ایک مسئلے کو دوسرے میں
मिला देते हैं। एक गुनाह हो रहा है पर्दे का, हाँ। बे पर्दे की हो रही है, हाँ, उससे मना भी किया जाएगा, उसको बेपर्दगी की इजाजत भी लिहाज नहीं से दी वो जाएगी। काम कर रही है हाँ और उससे कमाया हुआ पैसा हराम नहीं है, हाँ। हलाल है। हम्म, मतलब अगर ऑफिस में वो रिसेप्शनिस्ट बैठी हुई है, बेपर्दे में बैठी हुई है, तो उसकी कमाई तो खा सकते हैं, मगर वो बेपर्दे का गुनाह कमा रही है। हालांकि अगर हम बच सकते हैं तो हम ना बच जाएं उससे, हम कहें नहीं तेरा जायज नहीं है, नाजायज कह दें, है ना, भी तुम्हारा कमाना नाजायज है, इस तरीके से कमाई जब भी क्या होगी, हलाल ही रहेगी, हराम नहीं होगी। अगर वो कमाने की चीज ही जो है, अगर वो जो है नाजायज है, तरीका ही अगर हराम है, मर्द के लिए भी हराम हो जाएगा, उसके लिए भी हराम हो जाएगा। ठीक है। इस तरह मिसाल के तौर पर एक औरत घर से बाहर मदरसे के अंदर पढ़ाने जा रही है, लेडीज मदरसा है औरतों का, तो कोई हरज नहीं कमाने जाए, और जाती भी, हम उस पर एतराज भी नहीं करते कभी ना। इन्हीं के बारे में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मुझसे सबसे पहले मरने के बाद वो मिलेगी जिसका हाथ लंबा होगा। बीविया जाहिर लंबाई समझी, इसके लिए लकड़ी लेकर सब हाथ नापना शुरू कर दिया, यानी उसी वक्त नहीं, बाद में। हाथ गंजी टाइप तो होते नहीं थे, लकड़ी के जरिए जो हाथ नापे जाते थे। देखने में सौदा रज़ियल्लाहु अन्हा का हाथ सबसे लंबा था, दूसरे वाले में जो दूसरे नंबर पे, वो बहुत अच्छी बदन के अंदर जो है, ज्यादा पहले भी आया था, लहीम शहीम थी बहुत अच्छी, तो इसलिए हाथ भी जो है लंबे चौड़े थे। मगर जब हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु अन्हा का इंतकाल सबसे पहले हुआ, जब समझी कि हाथ की लंबाई से मुराद सदके की कसरत थी। तो यही सदके की कसरत वही ज़ैनब बिन्त खुज़ैमा के बारे में भी आया। हज़रत आयशा के आप वाक़यात पढ़ोगे, कितना सदका क्या करते थे, करते थे ना, करते थे। हाँ, और तो ये कैसे आगे बढ़ गई, ये कैसे आगे बढ़ी, कमाती थी। हाँ, क्योंकि जो कमाने की जरूरत नहीं थी किसी भी बीवी को, क्योंकि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु की तरफ से और इतने वजीफे साहबा की तरफ से इतने कम आते थे कि कमाने की जरूरत थी नहीं, लेकिन इनको सदका करने का इतना शौक था कि मैं कमाऊं फिर सदका करूं, कमाऊं फिर सदका करूं, यानी कमाना ही सदके के लिए था, सदके का इतना शौक। कमाने के बाद सदका। हाँ, और बीवियां जो है वो तो आ रही है तो सदका कर रहे हैं भाई, आगे वजीफे है जिनके बारे में बताया गया है कि उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने उनका जो पैसे थे बढ़ा दिए थे कि सदका कर देते थोड़ा सा और पैसे में, तो उन्होंने उनको भी सदका कर दिया। हाँ, उनको भी सदका कर दिया, जो बढ़ाया था वो भी, मुझे पता नहीं। रोजे भी बहुत ज्यादा रखती थी। 20 हिजरी में इंतकाल हुआ, कितने 20 ये हमारा जो क्यूज का वो हुआ था, उसमें हमने एक सवाल ये पूछा था कि अल्लाह के रसूल के इंतकाल के बाद सबसे पहले कौन सी बीवी का इंतकाल हुआ। उसमें एक जवाब ये भी है कि ज़ैनब बिन्त जहश रज़ियल्लाहु अन्हा का। जो बैठे थे जो उन्होंने नाम लिया था ज़ैनब बिन्त खुज़ैमा का। अरे ज़ैनब बिन्त खुज़ैमा का तो इंतकाल पहले हो चुका था अल्लाह के रसूल से, वहाँ सवाल था कि अल्लाह के रसूल के बाद। तभी तो उम्मे सलीमा उनके घर में। अभी ना पूछने वाले क्वेश्चन थोड़े से, हमने इतना वाकया हमने बड़ा थोड़ा सा कर लेना। तो ज़ैनब बिन्त जहश रज़ियल्लाहु अन्हा का जो है इंतकाल सबसे पहले हुआ है अल्लाह के रसूल के इंतकाल के बाद 20 हिजरी के अंदर, और सौदा रज़ियल्लाहु अन्हा का इंतकाल हमने बतलाया 22 हिजरी में हुआ, वो इनके बाद हुआ। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने नमाज जनाजा पढ़ाई ज़ैनब बिन्त जहश की, 50 साल की उम्र थी। इनका किस्सा इसी बाब के नंबर 10 पर गुजर चुका है, वो बाकी भी है।